اللہ یا اللہ عبدک یلبی. نمازیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنیکٹیوٹی، ایک نماز سے دوسری نماز سے تیسری، لیکن ذکر بھی ہماری زندگی میں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں حیات ملتی ہے اسی طرح سے پلانڈ ہوا ہوا ہے. صبح کا ذکر ہے، شام کا ہے، حفاظت کی دعائیں، سفر کی دعائیں، کھانے سے پہلے دعائیں ہیں، اپنے بہت سارے معاملات کو ادا کرنے سے پہلے کی دعائیں ہیں. آپ اپنے نا باڈی پہ غور کر کے دیکھیں. جیسے آپ کا برین ہے، اگر برین کے اندر کوئی یاد نہ رہے، پورا انسان نظر آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کیا نام ہے، میرے ارد گرد والے کون ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بہت زیادہ یہ بیماری عام ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی یادداشت کھو رہے ہیں، اور خاص طور پر اولڈ ایج میں ڈیمنشیا جیسے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں. میں نے 3-4 دن پہلے ایک بچے کو دیکھا استاذ، وہ 10 سال کا بچہ تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کی کوئی واش روم ٹریننگ. اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں آتا تھا، بلینک بالکل، تو اتنا دل کو دھچکا پہنچا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، لیکن اگر انسان ایسا ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے عام زندگی میں آپ یعنی مثال کے طور پر جیسے کوئی نیچرل سائنسز پڑھتا ہے، اگر اس کو بیسکلی اس کی جو بیس لائن کا نالج ہے وہی اسے بھول جائے تو بھلے سے جتنا جی چاہے پڑھ لیں، آپ کا وہ علم آپ کو نفع نہیں دے سکتا. تو اگر آپ کی زندگی میں ذکر نہیں ہے تو آپ اسی طرح کی پلین ہارڈ ڈسک ہے، یعنی آپ کی میموری ہے ہی نہیں، تو وہ سب کچھ کیا رہے گا. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور پھر جو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر ذکر کیا ان کی یادیں، یعنی رسول اللہ کی حیات کو دیکھیں نا، کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا جگہ جگہ ہر مقام پر مخاطب کر کے، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے یعنی یادوں میں سے ایک ایسے ہی بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت یعنی سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو اللہ کی زمینوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین، یعنی اس زمین کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ یہاں میرا گھر تھا، یہاں میں رہتا تھا، یہ میرا ہوم لینڈ تھا، یہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب زمین. تو مطلب یہ کہ ہر ایک چیز کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے اسے اپنے مائنڈ میں سیو کرنا، یہی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جینا. تو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خلل تو اسی طرح سے آتا ہے نا کہ اللہ کی بجائے انا آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں میں. انسان کو اپنی ضروریات یاد رہیں، خواہشات یاد رہیں، اپنے معاملات یاد رہیں، اپنے تعلقات یاد رہیں، اور انسان کو رب یاد ہی نہ رہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نا، تو قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اس وقت انسان کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، تم نے انہیں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسے اپنی یادوں میں بسانا ہے، ان یادوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس کے بغیر حیات کا سفر اچھا نہیں گزر سکتا. اور حج ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ جگہ 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 ہم یاد بھی کرتے ہیں، اور پھر ان یادوں کا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ مائنڈ، باڈی اینڈ سول کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بیلنسڈ لائف سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ.